اور یہ بدبختیت یہ جواب دیں ہیں اس کا جواب تو آپ کو یہ حکومت بتا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے انڈیکس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ایکس پرائم منسٹر کو یا پاکستان کے عام پاکستانی کو ان کے بنیادی حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید احمد وڈیچ۔ اس وقت موجود ہیں ہم سپریم کورٹ کے باہر، جہاں پر تحریک انصاف کا دھرنا جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان افریدی۔ ان سے پوچھیں گے شہریار خان افریدی صاحب یہ بتائیں کہ آخر کیوں نہیں عمران خان سے ملاقات کروانے دی جا رہی؟ عدالتیں اتنی بازید کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دیکھیے جی، آئین اور قانون کی بالادستی کا علم جب بھی کسی نے اٹھایا اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور یہ بدبختی ہے تیسری دنیا کی کہ وہ جب بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے تو دنیا میں جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے انڈیکس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پاکستان کی تمام اکائیاں، ہر سوچ، ہر مکتبہ فکر کیوں آزمائش اور پریشانی کے عالم میں، اضطراب کے عالم کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئے، کرمنل جسٹس سسٹم، وہ تمام چیزیں جو بنیادی حقوق کے حوالے سے یا کسی ریاست کے بنیادی کی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو جب آپ بائی پاس کرتے ہیں، اس سے عام آدمی کی جان و مال، عزت اور احترام کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ جب نہیں ملتا تو پھر پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو، وہاں پہ بدامنی جو ہے اور پھر نااہلی اور ان کے مفادات کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اور اسی حوالے سے خان صاحب کو 8 فروری سن 2024 میں جو اللہ نے پاکستانی قوم کے ذریعے عزت دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ نشان لے لیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ہر قسم کے مقدمے بنائے، لیکن قوم نے خان صاحب پر لبیک کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، تمام چیزوں کے حوالے سے پاکستانی قوم بالخصوص اس پر کمپرومائز کر سکتی ہے، لیکن جب صحت کی بات آئے، ان کے معالجین سے دور رکھنا، ان کے فیملی ممبرز کو اعتماد میں نہ لینا، ان کے بغیر اسپتال میں علاج کرانا، اور یہ کہنا کہ 15% کام کر رہی ہے، اور جو بھی پہلے معالجین کو رسائی، پھر اب نہیں، فیملی کو رسائی نہیں، اور پھر ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے باہر پرامن ایک پروٹیسٹ میسیج دینا، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، یہ آج کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر یا کوئی بھی پاکستان کا باسی ہو، جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کو حقوق دینا، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے، اور اسی کے حوالے سے اب یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ بھی اقتدار میں رہے ہیں، اس چیز کو آپ بہت بہتر سمجھتے ہوں گے، آخر کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو لے کر یہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے پا رہے؟ دیکھیے جی، میں اس کا جواب تو آپ کو یہ حکومت بتا سکتی ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پارلیمان، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت پر سوالیہ نشان ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، کارخانے بند ہیں، کاشتکار پریشان ہے، مہنگائی عروج تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس خطے کے امن کے حوالے سے اسرائیل کا جو رول ہے، پھر آپ کے ساتھ جو ہندوستان اور پھر بالخصوص افغانستان کے حوالے سے، اور پھر جو آپ کے فاٹا اور بلوچستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ریسنٹلی جو سوئسائڈ بام بلاسٹ ہوا ہے جمعے کی نماز میں، پھر جو اس ملک کے اندر مایوسی پھیلی ہوئی ہے خاص کر جوانوں کی نظر میں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ سوال پوچھتی ہیں ریاست سے اور کی سٹیک ہولڈر سے کہ آخر کیوں، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایکس پرائم منسٹر کو یا پاکستان کے عام پاکستانی کو ان کے بنیادی حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے؟ یہ ذاتی مفادات کو پاکستان کی مفادات پر ترجیح دینا، یہ بدنیتی ہے، اور یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، شیر افضل مروت کوئی بیان دیتے ہیں، وہ پارٹی کے ممبر تو نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے بیانات، اس سے کیا ایک پارٹی کے اندر اختلافات سے پارٹی کمزور نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب گھر میں ماں باپ نہ ہونا، حج پہ، عمرے پہ یا کسی شادی پہ بھی چلے جائیں کچھ گھنٹوں کے لیے بھی، تو گھر میں امن اور اتفاق کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ، بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد، ان میں بھی تھوڑی بہت غلط فہمی آتی ہے۔
خان صاحب آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اختلاف جمہوریت کی خوبصورتی بھی ہے, لیکن ایک حد تک ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ شہریار ہے, کوئی اور ہے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کوئی چیف منسٹر رہ چکا ہے یا ہے, یہ جو بھی عہدے ہیں اللہ کے فضل کے بعد عمران خان کی برکت سے. اور عمران خان کے گھر کے افراد کی عزت, عمران خان کے ہر ایک ورکر کی عزت ہم پر فرض ہے, اور ہمیں سوچ سمجھ کے ہر بات کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی قوم کی ہم سے بہت زیادہ توقعات ہیں. اور اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے جو خان کی سوچ اور خان کی نظریے کے خلاف ہو, تو یاد رکھیے جس نے بھی بدنیتی کی خان ساتھ وہ مثال بنا. مریم نواز 13 ارب کا جہاز خریدتی, کے پی کی حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی, کیا لوگوں نے ووٹ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ آپ اپنے مفادات کو ترجیح دیں؟ پنجاب کے اندر کیا حالت ہے, کارخانے بند ہیں, کاشتکار پریشان ہیں, بچے مایوس ہیں, کیونکہ پنجاب کی چیف منسٹر اور کس طریقے سے آئیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جب آپ کے لیے درد, آپ کی ماں باپ, آپ کے وہ خونی رشتے جو اللہ نے آپ کے لیے چنے ہیں, وہ درد رکھیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کو عوام نے الیکٹ ہی نہیں کیا, تو پھر آپ عوام کا کیسے سوچیں گے؟ پھر تو آپ ذات کا سوچیں گے. اور یہی وہ بدقسمتی ہے کہ جو بھی کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کے مفادات کے ساتھ, اور وہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جو یہ رویہ اپنایا ہوا ہے, یہ حل طلب ہے اور قوم کو سوچنا ہے. اور پھر وہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ مایوسی میں مبتلا ہیں, اور جوان مایوس ہے. جب قوم کے جوان مایوس ہوتے ہیں تو پھر الارم بیلز بجتے ہیں, اور الارم بیلز بج رہے ہیں. مایوسی کفر اور گناہ ہے, انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے, لیکن ان کا رویہ اور ان کی سوچ پر بہت بڑے سوال ہیں. سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, وہ عدالتوں کے تھرو تو لڑی جا نہیں سکتی, تو کون سا رائے عملہ بنایا جائے گا؟ دیکھیں جی, سہیل افریدی صاحب 4.5 کروڑ ایک صوبے کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیشن اجازت کے باوجود ان کو ملاقات نہیں کرائی جاتی. ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا, ان کی جس طرح تذلیل کی گئی, جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, تو کیا پاکستان کے اندر تمام سوچوں کی عزت ہم پر فرض نہیں ہے؟ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم نے عزت نہیں دینی؟ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جنرل جنجوعہ سے یہ لوگ سیکھیں کہ بلوچستان میں وہ لوگ جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیا تھا اور پہاڑوں میں چلے گئے تھے, کیا ان کو انگیج نہیں کیا گیا؟ وہ جوان جو کسی طریقے سے ان کی دماغوں پر کام کر کے ان کو انتہا پسندی کی طرف راغب کر دیا گیا تھا, کیا ان پر کام نہیں ہوا؟ کیا ان کے لیے کیڈٹ کالجز نہیں بنے؟ کیا وہ آج پاکستان کے معاشرے میں اہم رول نہیں ادا کر رہے؟ ریہیب سینٹرز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیا کوئی ماں, کوئی باپ اپنی اولاد کو ریہیب سینٹر میں جب ڈالتی ہے, کیوں ڈالتی ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہ تمام سوچیں جو اس وقت اس حکومت, پاکستان کی حکومت کے لیے کی رول پلے کر رہے ہیں, یہ جواب دیں ہیں, اس کے ان کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ جب آپ کے مثال کے طور پہ پارا چنار, اورکزئی ایجنسی, خیبر میں آپ دیکھ لیں, تیرا میں دیکھ لیں, آپ باجوڑ مومند میں دیکھ لیں, اکراس پاکستان دیکھ لیں, کسی جگہ لوگ کس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. یعنی آپ عوامی, وہ لوگ جن کو لوگوں نے ووٹ دیا, آپ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے, ان کے اعتماد کے بغیر آپ فیصلے کر رہے ہیں. تو جب فیصلے ٹھوسے جائیں گے تو اس کے تو نقصانات ہوں گے. جی بہت شکریہ.